السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس مادہ پرستی کی دنیا میں ہر ایک شخص بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہے، اور وہ ہمہ وقت دوسری چیزوں کے ذریعے سے اطمینان اور سکون کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک انسان پرسکون ہو کر اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ سکون اور اطمینان یہ وہ خزانہ ہے جسے ہر بے چین شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مخلوق نے اس خزانے تک پہنچنے اور اسے کھوجنے کے بہت سے راستے اپنائے ہوئے ہیں، مگر وہ راستے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مخلوق کی طرح فانی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خزانہ بھی حاصل نہیں ہوتا، البتہ اس راستے پر آگے بڑھنے والا شخص مایوسی کے دلدل میں ضرور دھس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی، بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول و ضوابط اور شاندار ہدایات موجود ہیں۔ صرف اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جیسا کہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، اور حقیقی قلبی سکون اور اطمینان بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں ہے۔ انسان کی بے چینی اور بے اطمینانی کی سب سے بڑی بنیادی وجہ لا علمی ہے، اسی لیے دین اسلام نے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ علم دل کو اندھے پن سے نکال کر نور بصیرت اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی بندہ نیک لوگوں کے منازل اور بلند درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر اور اس کا درس رات کے قیام کے برابر ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری بھی ہوتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے اخلاقی، سماجی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور انجام دیے جاتے ہیں۔ علم ہی کی بدولت انسان کے کردار میں نکھار اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور فرائض کو انجام دینے کی رغبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کو علم کی اہمیت کا احساس کس طرح دلایا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے، تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی، اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ ایسی روایات کو سن کر یا پڑھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی علم کو حاصل کرے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا سیکھنا ضروری ہے اور کیا نہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا علم دین حاصل تو کرنا چاہتا ہے، مگر مصروفیات یا دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ حصول علم کی اہمیت تو واضح ہو گئی، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے
وہ ان 5 علوم کو حاصل کر لے۔ پہلا، عقائد و نظریات کا علم، دوسرا عبادات کا علم، تیسرا معاملات کا علم، چوتھا منجیات کا علم یعنی اچھے اخلاق، اور پانچواں مہلکات کا علم یعنی برے اخلاق، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھے اخلاق اپنا کر اور برے اخلاق اپنی زندگی سے دور کر کے ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ آگے ہم ان 5 علوم کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے باندھنا یا گرہ لگانا، جبکہ لغوی اعتبار سے کسی باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک و شبہ اور تردد کے پختہ ہو جائے، کیونکہ دین کے کسی معاملے میں شک و شبہ اور تردد کفر ہے۔ مثلاً اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے قدیم ہونے، انبیاء اکرام علیہم السلام کے سچے نبی ہونے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جنات و ملائکہ، کرامات اولیاء، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوال، مرنے کے بعد اٹھنے، پل صراط، میزان، حوض کوثر، جنت و دوزخ کے حق ہونے کا یقین رکھنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہونا، اور تمام صحابہ اکرام کے عادل ہونے کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عقائد کا علم حاصل کرنے کے بعد دوسری ضرورت عبادات کے علم کی ہے، اس لیے عبادت کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً وضو، غسل، نماز کے فرائض و واجبات، حج کرنے جانا ہے تو حج کے مسائل، اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل، اور اللہ رب العزت نے اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے تو رمضان کے روزے رکھنے کے مسائل، یہ تمام سیکھنا ضروری اور اہم ہے۔ مگر ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کئی سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں نماز کے فرائض و شرائط معلوم نہ ہوں، کوئی نماز کے واجبات سے ناواقف ہو، کسی کی قرأت درست نہ ہو، اور کسی کو سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو۔ یہی حال روزہ رکھنے والوں کا ہے، مدتوں سے ہر سال ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور ایک روزہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سے کام ہے جن سے روزے کا کفارہ لازم آتا ہے، یا کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوتے ہیں؟ اسی طرح جن خوش نصیبوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے، کیا انہیں حج کے مسائل، عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنے کے مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ بعض نادان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج کی معلومات حاصل کرنے کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ بس حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، جیسا وہاں لوگ کر رہے ہوں گے انہی کی دیکھا دیکھی ہم بھی کر لیں گے۔ تو جان لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادات کے جو اصول ہمیں عطا کیے ہیں، ان اصولوں کو سیکھ کر ان کے مطابق عبادت کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون رہیں اور ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، ہماری دیانت داری کی مثالیں دی جائیں، ہمارے معاملات سے امت مسلمہ کو آسانی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلامی اصولوں کو سیکھا جائے اور پھر ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ یاد رہے، دین اسلام جس طرح عبادات یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تعلیم و تربیت دیتا ہے، اسی طرح معاملات کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے لیے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے،
کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر دنیا میں ایک قدم بھی آگے بڑھانا مشکل ہے۔ اس معاونت میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے معاملات اور روزمرہ کی ضروریات میں اسلام کی روشن تعلیمات کو سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ معاملات مثلاً خرید و فروخت کرنے، تجارت کرنے، اور اگر کسی کمپنی میں جاب کرنا ہے تو جاب کرنے، اور اگر کسی کو اپنے یہاں کام پر رکھنا ہے تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکامات بھی جاننا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے تمام رشتوں کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، ان حقوق کو سیکھنا بھی تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ دین اسلام نے جہاں ظاہری اعمال کی اصلاح کے حوالے سے علم دین کو حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے، وہیں دل کے ساتھ جن اعمال کا تعلق ہے ان کا علم حاصل کرنا بھی لازمی قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا درست ہو تو انسان کے تمام اعمال درست ہو جائیں، اور اگر یہ ٹکڑا بگڑ جائے تو انسان کے تمام اعمال میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر بندہ اسلام کی حقیقت سمجھ لے اور جان لے کہ اسلام دل اور بدن دونوں کے اصلاح کی دعوت دیتا ہے تو بندہ اپنے بدن کے ساتھ دل کی اصلاح بھی ضرور کرے گا۔ حقیقتاً شروع میں بندہ اپنے ان 7 اعضاء کے گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے: زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، پیٹ اور شرمگاہ۔ پھر ان اعضاء کو عبادت اور اطاعت سے مزین کرتا ہے، کیونکہ یہی 7 اعضاء دل کا راستہ ہے۔ اگر ان پر گناہوں کے اندھیرے چھا جائیں تو دل کو سخت اور بے نور کر دیتے ہیں، اور اگر یہ اعضاء اطاعت اور عبادات کے انوار سے منور ہو جائیں تو دل کو شفا اور نورانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مسلمان ان فرض علوم کو حاصل کرے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو اس کی زندگی سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو احسن انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہی اس چینل کو شروع کیا ہے۔ اس کوشش میں ہم نے پہلے تعلیمات اسلام کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہے، جس میں آپ انشاءاللہ اسلام کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے، اور اب انشاءاللہ تعالی آپ کو فرض علوم سکھانے کے لیے ہم شروع کرنے والے ہیں فرض علوم کورس کی ایک سیریز، جس میں ہم فرض علوم کے ایک ایک چیپٹر کو بیان کریں گے تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر کے اس کو سیکھ کر اپنی زندگی سے بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی کو دور کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔